أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید. احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، بڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والا ماہ سیام اپنی ساری جلوہ آفرینیوں کے ساتھ دن رات پوری آب و تاب کے ساتھ رحمتیں اور برکتیں پھیلا رہا ہے. اس ماہ مقدس میں ہر شخص کے اندر نیکی کی تڑپ ہے، اللہ کو راضی کرنے کی لگن ہے، اور ہر طرف اللہ کی حمد کا عملی نمونہ نظر آتا ہے. کوئی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے تو کوئی رکوع اور سجدے کر رہا ہے، کوئی رو رو کر اپنے رب کو منا رہا ہے، اور کوئی چھپ چھپا کر صدقہ و خیرات کر کے اپنے لیے جنت کا باب صدقہ کھلوانا چاہتا ہے. ماہ سیام اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ ہمارے اوپر جب سے سایہ افروز ہوا ہے، رب کائنات کی طرف سے ہمیں یہ خبر بھی ملی ہے کہ یہ مہینہ آپ کے لیے آپ کی زندگی میں 11 ماہ کے بعد آ رہا ہے. آپ نے اس کا انتظار کیا ہے، معاشرے پر نیکی کی فضا کو دیکھنے کے لیے لوگوں نے انگلیوں پر گن گنے ہیں، اور پھر کہیں جا کر وہ دن نصیب ہوئے ہیں جن کو مالک نے ایام معدودات قرار دیا. گنتی کے چند دن ہیں لیکن خیر اور برکت اتنی ہے کہ ساری آگ زمین میں آسمان میں جتنے بھی عذاب ہیں سب کو بند کر دیا گیا ہے. کلوز کر کے انسان کو آواز دی گئی ہے، یا باغی الخیر اقبل، خیر کے طلبگار، نیکی کا لالچ کرنے والے، آگے بڑھ. ان دنوں میں ذرا تگ و دو کر کے محنت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی مزید سعی کر لے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور جو شر والا ہے، جس کے پاس ابھی نیکی نام کی چیز نہیں ہے، رک جا، پلٹ آ. رب نے تیرے لیے نہ صرف یہ کہ جنتوں کے دروازے کھولے ہیں بلکہ آسمان کے بھی سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، سارے راستے صاف کر دیے گئے ہیں. اب تو بھاگ اپنے رب کی رحمت کی طرف کہ اس رب نے شیطانوں کو بھی جکڑ بند کر کے تیرے لیے رحمت کا وہ سامان کر دیا ہے تاکہ تو اپنے رب کے ساتھ تعلق میں مضبوط ہو کر اپنے رب کو راضی کر لے. ہمارے ان حالات کو اس نہج تک پہنچانے کے لیے آج ہمارا 11واں روزہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں فجر میں ہمارے نمازیوں کی تعداد دن بدن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نیکی میں ہر بندہ آگے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اگر ہم اپنی پچھلی زندگی کے اوپر غور کریں تو 11 ماہ پہلے ہم کیا تھے، رمضان کے آنے کے بعد ہم کیا ہیں، اور اس کے گزر جانے کے بعد ہمارے حالات اور کیفیات کیا ہوں گی. اسی حوالے سے ہماری آج کی یہ ملاقات ہے
کہ بقیہ 11 مہینوں کے مقابلے میں امت کا رمضان کے مہینے میں نیکی پر عمل کرنا اور اس کے اوپر دوام اختیار کرتے ہوئے مکمل 30 دنوں تک اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھائے رکھنا. اس کے پیچھے امت کی لاجک کیا ہے، امت کا فلسفہ کیا ہے. اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ہمارے نمازی حضرات گم نظر آتے ہیں اور نیکی کی وہ فضا یوں چھٹ جاتی ہے گویا کبھی تھی ہی نہیں. اور عمل صالح کے اندر ایسی کمی نظر آتی ہے کہ انسان حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا. اور اگر بندہ تدبر کی نگاہ ڈالے تو رب رحمان نے قرآن کریم کے اندر ہمارے عمل کے اندر آنے والی کمیوں کوتاہیوں کا ذکر کیا ہے. ہماری آج کی اس ملاقات میں ہم آپ کے سامنے ایسے 10 اسباب رکھیں گے جن کی بنا پر انسان کے عمل کے اندر، انسان کی نیکی کے اندر کمی واقع ہوتی ہے اور اسے پتہ نہیں لگتا ہے کہ کب شیطان بقیہ 11 مہینوں میں اس کی نیکی پر ڈاکہ ڈال کے اسے نیکی سے دور کر دیتا ہے. ذہن میں رکھیے، جہاں جہاں ہم نے ایمان کے تقاضوں کو رکھا ہے، جہاں جہاں ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم نے رمضان کا استقبال کیا ہے، وہیں پر مالک نے ایمان کے ساتھ اپنی توحید کو مربوط کر کے کہا کہ لا الہ الا اللہ. آپ ساری دنیا کے معبودوں کا رد کر کے ایک الہ کے در پہ آ جائیے جو ہر در پہ جھک جائے اسے سر نہیں کہا جاتا. اور جب آپ رب کے در پہ آ گئے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار آپ نے کر لیا ہے، تو اگلا ٹکڑا آپ کے 12 حروف یہ ہیں کہ محمد الرسول اللہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کے رہبر اور رہنما، آپ کے مقتدا، آپ کے مقتدا مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے. قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے لیے جب اسے اٹھایا، کھولا، پرکھا تو تقریباً 45 جگہیں ایسی نظر سے گزری جہاں مالک نے ان 2 چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں. آپ جتنی بھی جگہوں پر جنت کا ذکر دیکھیں گے آپ 2 چیزوں کا ذکر لازمی دیکھیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا من آمن وعمل صالحا والذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آپ پڑھتے چلے جائیے، 45 مقامات آپ کو ایسے نظر آئیں گے جہاں جنت کا ذکر ہے. یہی لوگ جنتی ہیں، یہی وہاں ہمیشہ رہیں گے. اور پیچھے ذکر ہے ان 2 چیزوں کا. ایمان کا تعلق ہے آپ کی توحید کے ساتھ. آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا. اگلی چیز کو لیجئے جو محمد الرسول اللہ ہے، اللہ نے وہ عامل الصالحات کے اندر رکھ دی کہ ایک انسان جو تمہارے اندر میں سے ہی اللہ نے اٹھا کر اسے امام الانبیاء کا، محمد مصطفیٰ کا درجہ عطا کیا ہے، اب تم نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی زندگی کے مطابق گزارنا ہے. لیکن ہوا یہ کہ امت نے جہاں زوال کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، جہاں امت دن بدن نیچے گرتی گئی، وہاں امت کے زوال کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس نے اپنے عمل کو چھوڑ دیا، اپنی اصل کو بھلا دیا. جس اصل پر صحابہ قائم تھے اور جس پر صحابہ کرام کو کاربند رہنے کی تلقین کی گئی تھی اور حجۃ الوداع کے اندر کہا گیا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کوئی بھی یہاں پر جو حاضر ہے، جو اپنے کانوں سے محمد الرسول اللہ کے الفاظ کو سن رہا ہے، اسے چاہیے کہ اسے پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں. اپنے بعد میں آنے والوں کو خبر دے دینا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. 2 چیزیں آپ کے درمیان رکھی جا رہی ہیں، پیش کی جا رہی ہیں، آپ ان کو تھام کر کے رکھیے گا. آپ جب تک پکڑ کر رکھیں گے ان کو، تب تک آپ کو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی اصل سے نہیں ہٹا سکتی، آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب آپ کا دستور حیات ہے اور محمد الرسول اللہ کی زندگی آپ کا لائف سٹائل ہے. ساری زندگی اس کے مطابق گزار دیجئے. کوئی یہودی ہو، کوئی کسی گلی کا عیسائی ہو،
کوئی مجوسی ہو، کوئی کسی علاقے کا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، آپ کے دین کے اندر وہ نقب نہیں لگا سکے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جب سے امت نے اپنی لاجک اور اپنے فلسفے کو آگے رکھا اور اللہ کی بات کو ڈی گریڈ کر کے، ڈی ویلیو کر کے اسے پیچھے لے کر کے گئے ہیں، تب سے یقین کیجئے امت نے ایسی 10 بیماریوں کو اپنی روح کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ ہم ان کو چھوڑنے کے لیے اور ان سے شفا حاصل کرنے کے لیے تیار ہوتے نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی اس کی نشاندہی کر دے تو بعینی ہی اس بچے کی طرح جو ٹیکے سے ڈرتا ہے، انجیکشن سے ڈرتا ہے، ہمارا آج کا مسلمان بھی بڑی چیخ و پکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جی منبر و محراب سے جہنم کی آوازیں آتی ہیں، جنت کی تو کوئی بات کی ہی نہیں جاتی۔ جناب یہاں سے بات تب آئے گی جب انسان عمل کے راستے پہ چلے گا۔ ذرا غور تو کیجئے، ہماری نیکی کے اندر جب بقیہ 11 مہینوں کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، اس کا پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، ہمیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زندگی کے اندر بندوں سے تو ڈر جاتے ہیں لیکن اپنے رب سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ہم بندوں کے ڈر سے دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ معاشرے پر طائرانہ نگاہ ڈالیے، کتنے جوان آپ کو ایسے ملیں گے جو اس خوف سے نماز نہیں ادا کرتے کہ ان کے لوگ، ان کے ساتھی، ان کے ارد گرد رہنے والے ان کو مسیطر ہونے کا تانا دیں گے۔ کتنے جوان داڑھی کو گٹروں اور نالیوں کے اندر بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے گھر والے نہیں مانیں گے اور ہمارا معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ حضرات یہ وہ انسان کا خوف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق تھا، انہوں نے اللہ کو ڈی ویلیو کر کے ان لوگوں کے نام اپنی محبت کر دی۔ ایمان والا اللہ کی محبت میں دنیا سے ٹکر لیتا ہے اور یہ لوگوں کی محبت میں اپنے رب سے ٹکر لے رہا ہے۔ اس کے اندر خوف نہیں ہے، اس کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے اس کے دل کے اندر احساس نہیں ہے۔ ہمارے عمل کے اندر جو سب سے پہلی کمی واقع ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، اپنے رب سے نہیں ڈرتے۔ ہم لوگوں کے ڈر سے، اپنی مارکیٹ کے ڈر سے، اپنی معیشت کے ڈر سے اور اپنے گھر کے اندر کتنی ہی ایسی گھریلو مسائل کے اوپر ہم ڈر کر شریعت کے خلاف وہ کام کر جاتے ہیں۔ وسائل کے اندر، رسوم و رواج کے اندر ہم یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ چلنا پڑتا ہے، اس میں چاہے رب کو آپ جتنا مرضی پیچھے کر دیں۔ انسان کے اندر جب یہ خوف الہی کی کمی آتی ہے، ذرا وہ وقت بھی دیکھیے جب پہاڑوں کے اوپر ایک چرواہا اپنی بکریاں چراتا ہوا جا رہا ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے امتحان کے لیے کہ اسلامی معاشرہ کن بنیادوں پر قائم ہے، کہا اللہ کے بندے اتنی گرمی میں آؤ ہمارے ساتھ کھانا تناول کرو۔ کہا میں روزے سے ہوں اور روزے کا حکم ہے کہ وہ رات تک پورا کیا جائے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اے جوان ایسا کر کے ایک بکری مجھے دے دے۔ کہا بکری میں تجھے نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ میرے مالک کی ہے، میری ملکیت نہیں ہے۔ اچھا شام کو جا کر تو کہہ دینا کہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ اس نے غصے سے جواب دیا فَأَيْنَ اللَّهُ أَيُّهَا الرَّجُلُ، اور میں کہہ تو دوں گا کہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، لیکن یہ بتا میری اس بات کے کرنے کے بعد اللہ کدھر جائے گا؟ اللہ کہاں ہوگا؟ کیا اللہ کو میری اس بات کا پتہ نہیں؟ یہ وہ خوف تھا جو پہلے ہمارے سلف صالحین کے اندر موجود تھا۔ ایک بھی عمل کرنے سے پہلے سوچا کرتے تھے کہ میرے مالک نے اس کا حکم دیا بھی ہے یا نہیں دیا۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ 11 ماہ گزرنے کے بعد رب نے جہنم کے دروازے بند کر کے رحمتوں کی برکھا برسا کر تجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ بتا تیری زندگی میں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تیرا دل اللہ کو یاد کر کے ڈر جائے؟ کیا تیری زندگی میں ایسا وقت نہیں آیا؟ اپنے وقت کا سب سے بڑا ڈاکو فضیل بن عیاض، نام سن کے لوگ تھر تھر کانپا کرتے تھے، جب یہ آیت سنتے ہیں سورۃ الحدید کی اسی وقت توبہ کر کے اپنے رب سے ڈر گئے، نیک عمل کے اندر لگ گئے اور اب زبدۃ التابعین کے لقب سے مشہور ہے کہ تابعین کا مکھن یہ آدمی فضیل بن عیاض۔
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آپ اپنے رب سے ڈرنا شروع کیجئے، اپنے رب کے لیے کھڑے تو ہوئیے، پھر دیکھیے رب آپ کو معاشرے کے شکنجے سے آزاد کیسے کرتا ہے، رسوم و رواج کی بیڑیاں اور جکڑ بندیاں اللہ کیسے کھولتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو رب سے ڈر جاتا ہے رب اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے سارے راستے بھی کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے وہاں سے مالک عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پوری دنیا دبائے گی لیکن میرا بھائی آپ دبیے نہیں۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام اونچا ہونے کے لیے آیا ہے، آپ جتنا اس کو دبائیں گے یہ اتنا ابھرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، آخری وقت تک قوم نے مارنے تلک کی کوشش کی لیکن اللہ کی ایسی مدد آئی کہ گھر کا گھیرا بھی ڈالا ہوا ہے، آگ کے الاؤ بھی روشن ہے، لیکن اللہ آگ کو ٹھنڈا بھی کر دیتا ہے اور بڑے بڑے بناؤں کو اللہ نابینا کر دیتا ہے۔ اپنے عمل کے اندر، اپنی زندگی کے اندر رب سے ڈرنا سیکھیے، رب سے بے خوف نہ ہوئیے۔ اللہ فرماتے ہیں أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کیا گناہ کرنے والا اتنی نہ ڈر ہو گیا ہے کہ جس زمین پہ یہ گناہ کرتا ہے اللہ زمین کو حکم دے کہ اس کو جکڑ دے، اللہ اس کو زمین میں دھنسا دے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ اللہ کے بارے میں اتنے نہ ڈر ہوئے بیٹھے ہیں؟ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم اس سے اتنے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے وہ آسمان کو حکم دے تو تم پر ایسی چیخ بھیج دے کہ کلیجے پھٹ جائیں؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، اب بھی نہ ڈرو گے تو کب ڈرو گے؟ اللہ سے ڈرنا سیکھیے، دنیا کا کوئی ڈر نہیں۔ جب اللہ کا ڈر دل کے اندر آ جائے گا تو یقین کیجئے عمل کے اندر وہ سہولت اور حسن آئے گا کہ پھر تیر بھی لگتے ہوں تو پتہ نہیں لگتا، نیزے بھی لگ جائیں تو پتہ نہیں لگتا۔ عمل صالح کے اندر خوف کی کمی ہے ہمارے اندر۔ دوسرا بڑا سبب جس کی بنا پر ہم نیکی سے دور ہوتے ہیں، بقیہ 11 مہینوں کے اندر ہماری حالت دیکھنے والی ہوتی ہے اور ہماری روح مرنے کے قریب ہو چکی ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم مرنا بھی بھول جاتے ہیں، ہمیں مرنا بھولنا ہوا ہوتا ہے۔ اور آج کے دن میں ہم نے کئی ایک ایسی روایات کو سنا ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ جو رمضان میں فوت ہوا اس کا حساب نہیں ہونا، اس کا کتاب نہیں ہونا، اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا۔ نہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات بیان کی، نہ ہی کسی حدیث کی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا گیا۔ فکر آخرت یہ ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر اپنے مقصد حیات کے اوپر غور کیجئے کہ مالک نے بنایا کس مقصد کے لیے۔ آج ایک جانور کی طرح اپنے پیٹ کو مقصد بنا کر رزق کے پیچھے، دنیا کے پیچھے خون پسینہ ایک کرنے والے جو کسی دور کے اندر دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوا کرتے تھے، رات کو مصلے پر کھڑے ہو کے اپنے آپ کو رب کے سامنے آنسو بہا کر راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، حضرات یہی وہ لوگ جن کو آخرت کی اتنی فکر تھی کہ 22 مرتبہ جنت کی بشارت پانے والے عثمان رضی اللہ عنہ روتے ہیں اور قبر کو دیکھ کر ہچکی بن جاتی ہے۔ پوچھا گیا کیوں روتے ہو؟ کہا ان القبر اول منازل الآخرہ، یہ آخرت کی منزلوں میں سے، آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے، اگر یہاں پھنس گئے تو آگے بھی پھنسنا ہی ہے، اگر یہاں بچ گئے تو آگے بھی نجات ہی ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ 22 مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہے، یہاں بچنا بھی ہے کہ نہیں بچنا۔ ہچکیاں بن جائیں اور انسان یہاں اپنی موج کے اندر، اپنی مستیوں کے اندر، اپنی رنگ رلیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو تو میرا بھائی عمل کے اندر کمی آ جاتی ہے، انسان کو پھر اللہ یاد نہیں رہتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو بڑی ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جو تمہاری آخرت ہے وہ سب سے بہترین بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تیسری چیز جسے مالک نے عمل کے حوالے سے کمی کے طور پہ ذکر کیا کہ انسان کا اللہ پہ یقین نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب اس نے دنیا کو ترجیح دینی ہے، جب یہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا، جس مالک نے اس سے وعدہ کیا
کہ ابھی تو اپنے اس اندھیرے کے اندر ہے، تجھے اندھیرے سے ہم نے باہر نکال کر دنیا کی سانسیں نہیں عطا کی، 120 دن کا ابھی تو ہوا ہے اس شکم مادر کے اندر، اور مالک نے تیرا رزق بھی لکھ دیا، تو اپنے لقمے پورے کر کے اس دنیا سے جائے گا۔ پھر انسان رزق کی دوڑ کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ مالک فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، جب موت کی سختی اس کے اوپر آ جائے گی، ہم اس کو کہیں گے کہ یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگا پھرتا تھا۔ اور رزق اور موت دو ایسی چیزیں ہیں، انسان ان تک پہنچ جاتا ہے، یہ انسان تک پہنچ جاتا ہے، انسان ان سے فرار نہیں حاصل کر سکتا۔ حضرات، اس چیز کے اندر آ کے جب انسان فکر آخرت سے غافل ہوا، اس کے اندر جو تیسری بڑی کمی آئی، جس نے اس کے نیک عمل کو کم کر دیا، اس کو پہلی سب سے پیچھے کر دیا، اس کو روزے کے اندر ڈنڈی مارنے والا بنایا، اور اس کو جمعہ کے اندر اس کو تاخیر کرنے والا بنایا، اور پھر اسی طریقے سے مساجد کے اندر سے نمازی کو بے نمازی کر دیا، رمضان کی رونقوں کو بے رونق کیا۔ وہ تیسری چیز یہ تھی کہ انسان کو اپنے رب کے وعدے پہ یقین نہ رہا۔ رب نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر کر میں تجھے دوں گا۔ اس نے ناشکری کر کے اپنا خون پسینہ ایک کر کے دنیا کے پیچھے بھاگا۔ مالک فرماتے ہیں اس بھاگنے والے کی مثال اس کتے کی سی مثال کی طرح ہے، جو بھاگے، اس کو کچھ مل جائے تب بھی ہانپتا ہے، نہ ملے تب بھی ہانپتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے اکثر لوگوں کو جہنم کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اس کے پاس آنکھ موجود ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ جب انسان کے دل کے اندر سے اللہ پر یقین ختم ہو جائے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالے گا، شیطان تیرے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کنگلا ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، اور تو خرچ کرنے سے رک جاتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تجھے وعدہ دیتا ہے کہ تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا، تو بخش دیا جائے گا، تو اللہ کا مزید فضل عطا کر دیا جائے گا۔ لیکن انسان نہیں مانتا۔ مالک نے کہا فَاذْكُرُونِي، اور تم مجھے یاد کر، میرا وعدہ ہے کہ اذکرکم، میں تجھے یاد کروں گا۔ انسان نے اللہ کی یاد کو بھلا کر کسی ایسے رستے کے اوپر چلنا شروع کیا جہاں شیطان اس کو اغوا کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے اغوا کیا، فانساہم ذکر اللہ، جو اللہ کی تھوڑی بہت یاد دل کے اندر موجود تھی اس سے بھی غافل کیا۔ اولئک حزب الشیطان، مالک فرماتے ہیں شیطانی ٹولہ دیکھنا ہو تو یہ اولئک هم الخاسرون، سب سے بڑے نقصان اٹھانے والے بھی یہ لوگ۔ جناب ذرا آگے بڑھیے، انسان کی زندگی کے اندر نیکی کو کم کر دینے والی چوتھی چیز ہے انسان کی دنیا سے محبت۔ یہ دنیا کے پیچھے اتنا بھاگتا ہے، مالک فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، جو انسان اس جلدی ختم ہونے والی دنیا کی تمنا کرتا ہے اسے یہ دے دی جاتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس کو آخرت میں ہم جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ پانچویں چیز جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے اور نیکی کے اندر کمی لے کر آتی ہے، عمل صالح کے اندر فقدان کا شکار ہوتا ہے، وہ ہے کہ انسان تقدیر کا عجیب بہانہ بناتا ہے۔ دعا کرو اللہ مجھے نماز کی توفیق دے، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا جاہل انسان یہ کہے کہ میری تقدیر کے اندر لکھا ہی نہیں تھا کہ میں پڑھ لوں۔ ایک تاجر وہ یہ کہے میری تقدیر کے اندر لکھا ہی نہیں تھا کہ میں پروفٹ حاصل کروں۔ اور اسی طریقے سے ایک انسان پانی پیے اور پانی اس کے سامنے موجود ہو، ابھی وہ پانی پینا چاہتا ہو، اور پھر کہے کہ میرے نصیب میں نہیں ہے پانی پینا، دریا کے کنارے سسک مر جائے اور یہ کہے کہ میرے نصیب میں نہیں ہے پانی پینا، تو یہ جناب انسان جب اللہ کی تقدیر کے بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے، انسان یہ کہتا ہے
میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں، رزق میرے پاس پہنچ جائے، عمل میں خود کر لوں گا، عمل مجھ سے ہوتا نہیں ہے، دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے دے، دعا کرو اللہ مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ حضرات یہ 5 وقت کی اذان توفیق کی اذان ہی ہے، یہ یا باغی الخیر اقبل کی آواز آپ کے لیے توفیق کی آواز ہی ہے۔ پھر انسان یہ کہے کہ مجھ سے عمل نہیں ہوتا تو پھر وہ آیت بھی ذہن میں رکھیے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں کرتے۔ جب انسان کو خود فکر نہیں تو پھر اللہ کو کیسا الزام دے رہا ہے کہ اللہ توفیق نہیں دیتا؟ اور لوگوں میں یہ بڑی بات مشہور ہو چکی ہے کہ جی اگر آپ نماز پڑھنے نہیں آئے تو یہ نہ سوچئے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ اللہ نے پسند ہی نہیں کیا آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرے۔ یہ اللہ پہ کتنا بڑا الزام اپنی اردو ادب کے حوالے سے لگا جاتا ہے۔ جناب اللہ نے اذان آپ کے کانوں میں ڈال دی اور آپ کو سنوا دی، 20 مسجدیں ایک محلے کے اندر بنوا کر کے، جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کانوں میں آتا ہے وہ توفیق ہی ہوتی ہے۔ پھر کوئی آ جائے تو وہ با وفا، جو نہ آئے وہ بے وفا۔ چھٹا سبب جو انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے اور اس کے عمل کے اندر کمی لاتا ہے وہ توبہ پر بھروسہ۔ بڑا ہوں گا توبہ کر لوں گا، اللہ معاف کر دے گا۔ کس کو یقین ہے کہ اس نے بڑا ہونا ہے؟ کس کو پتہ ہے کہ وہ جو عمر لے کر آیا ہے اس کی عمر اتنی ہے؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اور پھر انسان جب اگلی چیز کے اوپر آتا ہے تو حضرات وہ یہ کہ اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے، اور وہ غلط عقیدہ کیا ہے؟ گناہ بھی کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ غفور رحیم۔ ذہن میں رکھیے جب انسان کی یہ 7ویں بیماری اس کے سامنے آتی ہے، اللہ سے گمان تو اچھا رکھتا ہے کہ جی اگر میں گناہ کر رہا ہوں، بدکار کی بدکاری، قاتل کا قتل، ڈاکو کا ڈاکہ، چور کی چوری، اور ہر کسی کا سہاگ لوٹنے والا، کسی کی عزت لوٹنے والا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے والا، یہ شخص جب گناہ کے اندر گندا ہو کر کے آتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یہ ایک ایسی بیماری انسان کی روح کو لاحق ہوئی کہ اللہ کے ساتھ اس نے ایک اچھے عقیدے کی وجہ سے اس نے ایک برا عقیدہ بنا لیا کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ ذہن میں رکھو کہ بندہ نیک عمل کرے اس کے بعد یہ کہے کہ اللہ اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی تو غفور رحیم ہے، گندا عمل کرنے کے بعد یہ کہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، کرتا بھی رہے، نیکی کے راستے پہ آئے بھی نہ، توبہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھا رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ میرا بھائی اللہ کا عدل بھی تو ہے، اللہ سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہے۔ ایک شخص ساری زندگی چوری کرتا رہا، دوسرا ساری زندگی اللہ کی بندگی کرتا رہا، دونوں اللہ کے سامنے پیش ہوئے، کیا اللہ دونوں کو معاف کر دے، دونوں کو جنت کے اندر داخل کر دے؟ جو چور ہے اس کو اس کی چوری کی سزا بھی نہ دے، اس کا حساب کتاب بھی نہ ہو، پھر تو مالک یوم الدین کا انکار لازم آئے گا۔ حضرات اس چیز کو سمجھیے، اللہ کے ساتھ غفور رحیم ہونے کے عقیدے کا انکار نہیں ہے، لیکن گندے کام کرنے کے بعد پھر انسان نیکی کے راستے پہ نہ آئے، نہ توبہ کرے، بس زبان سے یہ کہے کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس نے ہم میں سے نیکی کو کم کر دی ہے۔ 9ویں چیز جو ہماری لاجک ہے، فضائل کا غلط مفہوم۔ رمضان آیا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، فرض 70 کے برابر ہو چکا ہے، اور ساری آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ حضرات یہ سب کچھ ہے، ماننا کہ ہے، لیکن کیا یہ رمضان کی حد تک عمل کرنا ہے؟ ہم ہر وہ عمل کر جاتے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی فضیلت ہوتی ہے، ہم کسی سے کوئی بھی کام کرنے کا پوچھنے کو آگے سے یہ کہتا ہے بھائی اس کی فضیلت بھی ضرور بتاؤ، اس کی فضیلت ہوگی تو عمل کرے گا۔ اس بنا پر رمضان سے پہلے یہ حدیثیں آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھی کہ جی جو رمضان کی مبارکباد دے اس کے اوپر جنت واجب اور جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ عوام نے آنکھیں بند کر کے اس کو وائرل کیا ہے، کس وجہ سے؟ کہ ہمیں فضیلت چاہیے، ہمیں جہنم سے آزاد ہونے کا پروانہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ہم جو مرضی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو میرا بھائی کتنی مرتبہ جنت کی بشارتیں ملی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ ہم تو اب جنتی ہیں، اب جو دل میں آئے جو جی میں آئے وہ کر گزرے۔ ہماری لاجک یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو بندگی ہے، لیکن رمضان کے گزرتے ہی بے بندگی کے 11 ماہ ہم یوں گزار دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، اور پھر جب اگلا رمضان آتا ہے پھر ہمارے منہ پہ آتا ہے وہ رمضان آ گیا۔
رمضان آ گیا، ہمیں رمضان میں جھوٹ سے بچنا پڑے گا، گالی سے بچنا پڑے گا، گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ اور 10ویں چیز یہ جو انسان کو نیکی سے پیچھے کر دیتی ہے جناب، وہ یہ کہ ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ اللہ نیکی کی توفیق دے۔ ہم سے اپنے دین کا کام لیں، ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ ہم اللہ سے اگر دعائیں کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ سے دنیا کا سوال کرتے ہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کو اللہ دنیا دے بھی دیتا ہے، ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لیتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ زندگی میرا بھائی وہ ہے جو نیکی میں گزر جائے، اللہ کو مناتے گزر جائے، اللہ کو راضی کرتے گزر جائے۔ یہ پورا رمضان اگر ہماری ٹریننگ کر رہا ہے تو بقیہ 11 مہینوں میں اس کو اپنے اوپر لازم رکھیے گا۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے گا، اپنی نیکی کی حفاظت کیجئے گا۔ ان اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ اجر دینے سے نہیں اکتاتا، بندہ عمل کرنے سے اکتا جاتا ہے۔ تھوڑا کر لیجئے، اچھا کر لیجئے، ہمیشہ کر لیجئے۔ وما توفیق